تو اس طرح کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ بے ادبیاں نہ کرتے. یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ ہم کیا ہے رب ذوالجلال کی دربار کے اندر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. رب ذوالجلال سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھائے پتہ نہیں کیا مانگا کیا نہیں مانگا. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر اٹھا کر تو بیٹھ جائیں، کچھ تو مانگ لیں رب ذوالجلال سے. رب دے رہا ہے کچھ سمیٹ کو نہیں، ہم کیا ہے بے رخے سے ہاتھ اٹھائے اور ایسے یہ کہیں. رب ذوالجلال سے جب مانگ رہا ہے تو کچھ مانگا تو جائے. رب ذوالجلال کی تعریفیں تو کی جائیں. رب ذوالجلال نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ پہلے کیا کی جائیں؟ تعریفیں کی جائیں. اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. جب یہ باتیں کہی جائیں تب کیا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت کی تعریف کر کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ایسے بے ڈھنگے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خالی ہاتھ اٹھائے کچھ مانگا نہیں، منہ کو تالا لگا کے بیٹھتے ہیں. اور یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت کی جن کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے وہ لوگ تو اس خواہش کے اندر رہتے ہیں، ان کو تو یہ چاہت رہتی ہے کہ ابھی میں نے عصر پڑھی ہے، اللہ کرے جلدی مغرب آ جائے. اور پھر ان کی مغرب ان 5 نمازوں کے ذریعے چاہت پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں، کبھی بہانہ بناتے ہیں اشراق کو، کبھی بہانہ بناتے ہیں چاشت کو، کبھی بہانہ بناتے ہیں اوابین کو، کبھی بہانہ بناتے ہیں تہجد کو، کیونکہ 5 ٹائم ان کو پورے ہی نہیں ہوتے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جو ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ رات کو اٹھ کر کیا کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا اور ذریعہ ملے، اور سبب ملے، اور بہانہ ملے. اور یہ وجہ وہ وضو کرتے ہیں تو پھر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں. ان کو کچھ ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، نماز کی طرف دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب رب ذوالجلال کی طرف جائیں گے تو رب ذوالجلال کی کیا ملے گی، محبت ملے گی. تو جن کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے، وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ بہانے 5 ٹائم نماز میں ان کو پورے نہیں ہوتے. کبھی وہ چاشت پڑھتے ہیں، کبھی اشراق پڑھتے ہیں، کبھی اوابین پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ الوضو پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، کبھی کوئی نماز، کبھی کوئی نماز. وہ بہانے ڈھونڈ کر کیا کرتے ہیں، اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر میں نے آپ سے عرض کی 2 بابا جی فضلیہ ہے مسکین پور شریف، یہ مظفر گڑھ کی دھرتی کے اوپر، وہاں پر 2 بابے بیٹھے تھے. ان کی داڑھی بھی تھی اور انہوں نے پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی. تو ایک کے منہ سے نکل گیا اللہ میرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہے تو اس دنیا کے اوپر صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو ساری چیزیں کس کی ہو گئی؟ ہماری ہو گئی. اس کی مثال میں یوں دوں، مثال کے طور پر محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا کیا تھا؟ وزیر تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا دوسروں کو آزمانے کے لیے، اعلان جاری کر دیا کہ جی جس کے ہاتھ جو خزانہ آتا ہے اسی کا ہے. جس کے ہاتھ جو خزانہ آ گیا وہ اسی کا ہے، جس کے ہاتھ لگ گیا اسی کا لے جائیں. تو سب نے، کسی نے کوئی ہیرے اٹھائے، کسی نے کوئی جانور پکڑے، کسی نے گھوڑے پکڑے، کسی نے کوئی سامان، کسی نے کوئی سامان، سارے چیزیں لے لے کر بھاگ گئے. اب ایاز ہی اکیلا کھڑا ہے ایک جگہ پر منہ اٹھا کے، کچھ لے نہیں رہا، کچھ اٹھا نہیں رہا. بادشاہ نے کہا ایاز آپ بھی تو کچھ اٹھا لو. تو وہ کہنے لگا کہ جی بادشاہ سچی مچی میں جو لینا چاہوں مجھے مل جائے گا. تو بادشاہ نے کہا، محمود نے بالکل ایاز آپ جو لینا چاہتے ہیں لے جائیں. ایاز نے محمود کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ یہ میرا. تو محمود نے کہا ایاز بڑے چلاک ہو اور مجھے بھی یہی امید تھی، اور تو نے جواہرات کیوں نہیں اٹھائے؟ اس نے کہا میں جواہرات اٹھاتا تھوڑا سا حصہ مل جاتا. اب جب بادشاہ ہی میرا ہے سب کچھ میرا ہو گیا. اب لوگوں کے تو جواہرات بن گئے، لوگوں کی تو چیزیں بن گئی، لیکن لوگوں کے بادشاہت نہیں بنی. اب جب بادشاہ میرا بن گیا ہے تو ہر چیز میری ہو گئی. تو محمود نے پھر اپنے دیگر وزیروں کو کہا، دیکھا کس طرح ایاز سمجھدار اور چلاک ہے. تو بات میں وہ سمجھے. اسی طرح آج ہم جب رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کر لیں گے، رب ذوالجلال کو اپنا محبوب بنا لیں گے، پھر ساری کائنات کیا بن جائے گی؟ ہماری بن جائے گی. وگرنہ کسی دل کے اندر گاڑی کی محبت ہوگی، کسی دل کے اندر پیسے کی محبت ہوگی، کسی دل کے اندر نوکری کی محبت ہوگی، کسی دل کے اندر تھوڑے سے زمین کے ٹکڑے کی محبت، کسی دل کے اندر دکان کی چھوٹی سی محبت، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی محبتیں لے کر ہم بیٹھ جائیں گے اور انہی چھوٹی محبتوں کے اندر گھوم کر ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے.
جب ہم اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر سنبھالیں گے پھر ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ ہماری بن جائیں گی۔ اب اگر ہم اللہ رب العزت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ کس منہ کے ذریعے ہم جائیں گے اور اللہ رب العزت کا سامنا کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کا دیدار کرا، جبکہ اللہ کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہوگی،